آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے۔ بس ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری بات آپ کو رلا دے گی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن کچھ بدلتا نہیں۔ مسئلے ویسے کے ویسے رہتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ میری مدد کب آئے گی؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے حساب سے نہیں آتی، بلکہ اس کے حساب سے آتی ہے، اور اللہ کا حساب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی تمام طاقتیں آزما چکا ہوتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور جب انسان صرف اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن عین اس وقت جب سب کچھ ختم لگ رہا تھا، اللہ کی مدد آئی اور سمندر راستہ بن گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ یہ اس وقت آتی ہے جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ صرف اسی پر یقین کرے۔ ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا فوراً قبول کرے، لیکن اللہ 3 طریقوں سے دعا قبول کرتا ہے۔ وہی چیز دے دیتا ہے، اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ہم صرف پہلی چیز دیکھتے ہیں اور باقی 2 کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت میں اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے، آپ کو مضبوط بنانے والا ہے۔ یاد رکھیں، سخت وقت اللہ کی ناراضی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ ٹوٹتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب آتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے قریب آتے ہیں تو مدد بھی قریب آ جاتی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، صبر۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ سن رہا ہے اور صحیح وقت پر جواب دے گا۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، تو ہمت نہ ہارے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بس چند لمحوں کی دوری پر ہو۔ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ اور یاد رکھیں، جب رات سب سے زیادہ اندھیری ہوتی ہے، تبھی صبح قریب ہوتی ہے۔ تو آج سے شکایت چھوڑ دیں اور اللہ پر یقین مضبوط کریں، کیونکہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے، یا اللہ بس اب مدد کرتے۔ لیکن پھر بھی دن گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں، اور حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیا تمہاری دعا سنی بھی جا رہی ہے؟ لیکن یہاں ایک راز ہے، جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے، بلکہ آپ کا رب آپ کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آنسو گرنے سے پہلے درد کو سمجھ لیتا ہے۔ آپ کی ہر خاموشی اس کے سامنے بولتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں میں اکیلا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد ہمیشہ ایک ہی طریقے سے نہیں آتی۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے آتی ہے، کبھی ایک راستہ کھل جاتا ہے، کبھی دل کو سکون مل جاتا ہے، اور کبھی مسئلہ ختم نہیں ہوتا لیکن آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہی اصل مدد ہوتی ہے۔ یقین کی طاقت جب انسان ہر طرف سے ہار جاتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے یقین ہے
تو میری مدد کرے گا۔ تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر بدلنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ مدد کرے گا تو مدد ضرور آئے گی۔ بعض اوقات آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور اللہ جو سب کچھ جانتا ہے وہ آپ کو اس چیز سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے جو نہیں ملا اس پر بھی شکر کریں، امید کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اس وقت پریشان ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، تو یاد رکھیں یہ وقت ہمیشہ اعلیٰ نہیں رہے گا۔ اللہ نے ہر رات کے بعد صبح رکھی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، بس شرط یہ ہے آپ ہمت نہ ہاریں۔ 1. اللہ کا خفیہ پلان۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ اللہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا پلان بنا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ آج جس چیز کے لیے رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل وہی چیز آپ کے لیے نقصان بن جاتی، اور جو چیز آپ کو نہیں ملی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا گئی ہو۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ 2. تاخیر میں چھپی برکت۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ فوراً مل جائے، لیکن اللہ وقت کا مالک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کب کیا دینا ہے۔ اگر کوئی چیز دیر سے مل رہی ہے تو سمجھ جائیں اللہ اسے بہتر بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو بہترین وقت پر دیتا ہے۔ جب سب چھوڑ دیں تب اللہ کافی ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست، رشتہ دار سب دور ہو جاتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ قریب آتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ چھوٹی نیکی بڑی مدد۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک مسکراہٹ، کسی کی مدد، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور یہی نیکیاں مشکل وقت میں آپ کے کام آتی ہیں۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس میں خوشیاں اور دکھ، کامیابیاں اور مشکلات ایک ساتھ چلتی ہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی لمحے ایسا تجربہ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ راستے بند لگتے ہیں اور امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں، مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب مشکلات اور آزمائشیں سب سے زیادہ ہوں، اللہ کی مدد اکثر اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنی طاقت کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی حل نہیں بچتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی لگتی ہے، مگر ایمان رکھنے والے بندے کے لیے یہ روشنی کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش میں وہی قوت دیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ زندگی کے سب سے مشکل حالات میں اللہ کی حقیقی موجودگی اور مدد محسوس کرتے ہیں۔ 3. صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد کا ایک اور اہم پہلو صبر اور استقامت ہے۔ زندگی میں ہر مشکل کی فوری حل کی توقع رکھنا فطری ہے، مگر اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب انسان صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں، بلکہ مشکلات میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور دے گا۔ جو انسان دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور ظلم اور زیادتی سے بچتا ہے، اللہ اس کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص کسی کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد نہ صرف ہماری ذاتی مشکلات میں بلکہ دوسروں کی بھلائی میں بھی شامل ہوتی ہے۔ 5. توکل اور ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب انسان اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ پر مکمل توکل رکھتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔
جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت میں ہر طاقت اللہ کی ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری اہم صفت تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ جو شخص حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اپنے معاملات میں انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات اور پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، لیکن جو شخص ان حالات میں صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والا بندہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہی بھروسہ اسے اللہ کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد اس شخص کو بھی حاصل ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اس کے راستے میں برکتیں آتی ہیں۔ اللہ کی مدد سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ جھوٹ، دھوکہ اور ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتے ہیں لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب بندہ بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ نماز بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اسے روحانی طاقت دیتی ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص سچ اور انصاف کے راستے پر قائم رہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد کا مطلب صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ دل کا سکون، ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔